جوہر اعلیٰ ہے، روح چاہتی ہے دل میری طرح ہو جائے۔ روح اور نفس میں جنگ ہے، روح اور نفس میں بولیے جنگ ہے، اور دل کیپٹل ہے، دار الخلافت ہے، دار الحکومت ہے۔ روح اپنا قبضہ چاہتی ہے دل کے تخت پر، نفس اپنا قبضہ چاہتا ہے دل کے تخت پر۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ نفس کی کوشش یہ ہے کہ جیسا میں گندا ہوں دل بھی میری طرح ہو جائے، روح کی کوشش یہ ہے جیسے میں پاکیزہ اور نورانی ہوں مالا اعلیٰ کی، دل بھی میری طرح مالا اعلیٰ کی شے بن جائے۔ نفس چاہتا ہے جیسے میں سیاہ ہوں تاریک، دل میری طرح سیاہ ہو جائے۔ روح چاہتی ہے جس طرح میں سراپا نور ہوں دل بھی میری طرح نور ہو جائے۔ اس لیے کہ دل پھر بدن کا سلطان ہے، بادشاہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دل سلطان ہے بدن کا، دونوں کی جنگ ہے۔ نفس چاہتا ہے دل میری طرح سیاہ تاریک ہو، روح چاہتی ہے میری طرح نور اور روشن ہو۔ اس لیے کہ دل جیسا بن جائے گا، چونکہ وہ بادشاہ ہے بدن پر، تو دل جیسا ہوگا بدن سارا کا سارا ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھیں، دل کا جو حال ہوگا وہ حال سارے انسان کے بدن کا ہو جائے گا۔ پھر اس کی آنکھیں بھی دل کے تابع، وہ عیب کو گناہ کو دیکھیں گی، بے حیا بن جائیں گی۔ جس کا دل بے حیا ہو گیا اس کے کان بھی بے حیا، اس کی آنکھیں بھی بے حیا، اس کی زبان بھی بے حیا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی بے حیا، اس کا کھانا پینا بھی حرام۔ جس کا دل حرام کدہ بن گیا اس کے سارے جسم کی خوراک حرام ہو گئی۔ جس کے دل میں گناہ جم گیا اس کے جسم کا ہر عضو گناہ کرے گا۔ آپ بات کو سمجھے ہیں؟ اور جس کا دل پاک ہو گیا روح کے اثر سے، پاک ہو گیا، نورانی ہو گیا، اسی طرح اس کے جسم کا ہر عضو نورانی ہو جائے گا۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وکنت بصرہ الذی یبصر بہ وکنت یدہ التی یبطش بہا وکنت رجلہ التی یمشی بہا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ روح چاہتی ہے دل میری طرح ہو جائے۔ اگر روح کی طرح دل بن جائے تو خدا پھر اس کی کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ سارے اعضائے بدن دل کی تابعیت میں پاک صاف ہو جاتے ہیں، تو ہے بشر مگر رہتا فرشتوں کی طرح، ہے فرشی مگر ذوق اس کے عرشی ہو جاتے ہیں، رہتا انسانوں میں ہے، رہتا انسانوں میں ہے مگر بستا ملائکہ میں ہے۔ اگر روح دل کو اپنے جیسا کرنے میں کامیاب ہو جائے، اگر کر لے تو حیاتاً طیبتاً نصیب ہو جاتی۔ تو جب دل کی اصلاح شروع ہوتی ہے تصوف کے پروسیس سے، تو دل جب حی ہوتا ہے زندہ، تو سب سے پہلے بگننگ میں دل کو سلامتی مل جاتی، اور جس دل کو سلامتی مل جائے یہ تو ابتدا ہے دل زندہ کی، کیا انتہا نہیں، یہ اس کے سفر کی ابتدا ہے۔ ابتدا اس کی سلامتی سے ہوتی ہے، اور جس دل کو سلامتی ملے، سلامتی کا معنی یہ ہے کہ اس دل میں حرص نہیں رہتا، اس دل میں لالچ نہیں رہتا، اس دل میں عداوت نہیں رہتی، اس دل میں غیظ نہیں رہتا، اس دل میں نفرت نہیں رہتی، اس دل میں کدورت نہیں رہتی، اس دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رہتا، اس دل میں حقد نہیں رہتا، حسد نہیں رہتا۔ بھلے کسی کو زمین سے آسمان تک خزانے نعمتوں کے ملتے رہیں، ملیں کسی اور کو، مگر مومن کا دل خوش ہوتا رہتا۔ اس کے پاس دمڑی بھی نہ ہو، اس کے پاس دمڑی بھی نہ ہو، دوسرے کے پاس نہریں رواں ہوں، مگر دل چونکہ سلیم ہو گیا ہے اس میں سلامتی آ گئی ہے۔ سلامتی کی علامت یہ ہے کہ رب کی نعمت جس پر دیکھے دل خوش ہو جائے۔ اب بات کو، رب کی نعمت اگر مجھ پر ہو
تب میرا دل خوش ہو جائے. رب کی نعمت آپ پر ہو تو دل رب کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جہاں نعمت نظر آئے دل خوش ہوتا ہے. وہاں میں اور تو کا فرق نہیں رہتا, اس اور اس کا فرق نہیں رہتا, اپنے اور غیر کا فرق, چونکہ وہ دیکھتا ہے اس پر اللہ راضی ہے, بس اس دل کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے. جہاں رضا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جس کو اللہ نے علم کا خزانہ دیا, کس کو دیا؟ اس کو کچھ بھی نہیں دیا, تو اس کو خزانہ دیا, تو جہاں علم اللہ کی عطا دیکھے خوش ہوتا ہے, دعائیں نکلتی ہیں اس کے دل سے. اب بات کو سمجھیں. جہاں عزت دیکھے تو دیکھتا اللہ نے عزت دی ہے, اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. تو قلب سلیم کی علامت یہ ہے, پہلی علامت, کہ اس دل میں حسد نہیں رہتا کسی کے لیے, حقد اور بغض نہیں رہتا. اور یہ جو کڑ کڑ اور گورکھ دھندے ہیں یہ سارے پہلی ضرب میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ سارا نفاق ہے, یہ دل مردہ کی پلیدیاں ہیں, دل مردہ کی تاریکیاں ہیں, ہلاکتیں ہیں. جس کا دل زندہ ہونے کی طرف چل پڑے اس کا پہلا قدم سلامت الصدور اور سلامت القلوب ہے. کیا؟ اس کا پہلا قدم سلامتی ہے, القلب السلیم. اس کو قرآن نے کہا, فرمایا سورہ الشعراء میں, قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ پاک نے, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم. یہ بڑی توجہ طلب ہے یہ آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا یوم لا ینفع, بڑی غور سے سننے, علماء خاص طور پہ توجہ کریں. اس دن نہ کسی کو مال نفع دے گا, مال, اور نہ اس کی اولاد اور بیٹے نفع دیں گے. نفی کس کی ہو رہی ہے بولیے؟ نفع دینے کی. یا اس دن نہ بیٹوں میں صلاحیت ہوگی کہ نفع پہنچائیں, نہ مال و دولت میں یہ صلاحیت ہوگی کہ کسی کو نفع پہنچائیں. مال اور دولت میں سے کوئی بھی نفع نہیں پہنچائے گا. انتفاع اور نفی ہے نفع پہنچانے کی. کسی کا مال و دولت اور اولاد اور خاندان اور قبیلہ نفع بولیے نہیں پہنچائے گا. تو نفی کس کی قیامت کا دن ہے, اور نفی کس کی ہے؟ کسی کا مال اور اولاد نفع نہیں پہنچا سکتا. اب فرمایا الا, مگر ایک چیز قیامت کے دن بھی نفع دے گی, ایک چیز قیامت کے دن بھی نفع دے گی. کا الا من اتی اللہ بقلب سلیم, وہ شخص نفع دے گا. الا من, وہ شخص قیامت کے دن بھی نفع دے گا جو قلب سلیم لے کر آیا ہے. جس کے دل کو سلامتی مل جائے وہ قیامت کے دن بھی نفع دے گا. اس لیے اولیاء نہ صرف دنیا میں نفع دیتے ہیں, وہ قیامت کے دن بھی نفع دیں گے. آپ اس بات کو سمجھیں میری بات. میں نے بڑی باریک بات کی, اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ باریک بینی مجھے کسی تفسیر میں زندگی میں نہیں ملی, یہ صرف اللہ کی کتاب میں ہے. یہ بات, یہ خاص بات کی ہے میں نے. الا استثناء کے بعد مستثنیٰ منہ من ہے, قلب سلیم نہیں ہے. مستثنیٰ منہ ہے پہلا, یوم لا ینفع, نفع کا انتفاع, اور مستثنیٰ کیا ہے؟ من. قلب سلیم نہیں ہے, وہ صفت ہے اس کی. الا من اتی اللہ بقلب سلیم, کسی کی نہ اولاد نفع دے گی, نہ مال و دولت, نہ سلطنت. ہاں وہ شخص نفع دے گا. لوگو, وہ شخص قیامت کے دن بھی نفع دے گا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کے آئے گا. تو گویا جس کا دل حیات کی طرف چل پڑے, پہلا قدم اٹھا لے, وہ قیامت تک نفع مند ہے. اب اس کو قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ پڑھیے جس میں فرمایا اللہ پاک نے کہ ارشاد فرمایا کہ سارے دوست اور اعزاء دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم ببعض عدو الا المتقین. یہ دوسری آیت قرآن کی. سارے دوست یار
ہم دوستیاں اور یاریاں بناتے ہیں اور اسی میں زندگی گنواتے ہیں۔ میں سارے دوست یار صحبتیں سنگتیں قیامت کے دن بعض بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہاں فرمایا تھا کہ نفع نہیں دیں گے، اب دوسرے مقام پہ فرمایا کہ صرف یہ بھی نہیں کہ نفع نہ دینا اور بات ہے، دشمن ہو جائیں گے۔ ہر کوئی نگاہ ڈالے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں عمل زیادہ ہے، میرے کام میں کاش میں اس کے نکال لوں۔ ہر کسی کو نفسا نفسی کے عالم میں، نفسا نفسی کا عالم ایک ایسا ہے کہ بندہ بندے کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور صوفیاء سبق یہ دیتے ہیں کہ قیامت تو قیامت ہے، وہ اسی دنیا میں بندے کو نفسا نفسی سے نکال دیتے ہیں، دل نفسا نفسی سے خالی نکل جاتے ہیں، قلب سلیم سلامتی والے دل ہو جاتے ہیں، ان میں نفسا نفسی نہیں رہتی، ہیجان نہیں رہتا، اضطراب نہیں رہتا، التہاب نہیں رہتا۔